ریڈ زون کی مسجد خون میں نہلا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 59 نمازی فی الفور شہید ہو گئے، 150 سے زائد زخمی، اور ان میں بھی کتنی کی حالتیں بڑی نازک ہے، پتہ نہیں کب شہادت کا جام نوش فرما لیں۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا، قصوروار کون، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری بات ہے پہلے نمبر پر حکومت آتی ہے۔ حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ حکومت نے سرکاری محکموں میں وہاں فوج کے لوگ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں، رینجرز کے لوگ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ بھی پیروں پر لگائے ہوئے ہیں۔ حکومت کو تو پہلے نمبر پر چاہیے تھا کہ اس سے پہلے بھی چونکہ کئی مساجد شہید کی گئیں اور کئی مساجد میں بم دھماکے ہوئے، تو حکومت کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھروں کی سب سے پہلے حفاظت کرے، مسلمانوں کی وہاں حفاظت کریں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں سلام تو پیش کروں گا، لیکن آدھا سلام، جی پورا سلام پیش نہیں کروں گا، آدھا سلام پیش کروں گا وزیر اعظم اور آرمی چیف کو، کہ فوری طور پر یہ پشاور پہنچے اور وہاں کا جائزہ لیا۔ لیکن کاش آپ لوگوں نے پہلے نہیں کیا، تو چلو اب تو کم از کم پاکستان کی تمام مساجد کے اوپر پہرا لگا دیں، رینجرز کو کھڑا کر دیں کہ جو بھی آئے وہ اس کی چیکنگ کرتا ہوا پھر اندر بھیجے، تاکہ یہ مسلمانوں کا خون تو نہ بہائے۔ اور اگر اس طرف توجہ ابھی بھی نہیں آئے گی تو قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو بھی اور آرمی چیف صاحب کو بھی آدھا سلام پیش کرتا ہوں۔ اصل کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے اور اپنی شکلیں دکھا کر کے اور ان کو تسلی دے کر کے واپس گھر آ جانا، اصل کام یہ ہے ہمیشہ کے لیے ان کے تحفظات کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ وہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا سیرت تو پڑھیے۔ رات کی تنہائیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان پریشان حال تو نہیں، کسی مسلمان کا کوئی جانور، اونٹ، گھوڑا چوری تو نہیں ہو گیا، غائب تو نہیں ہو گیا۔ کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ اور آج کے ہمارے حکمرانوں کو فکر کیا ہے؟ اپنی حکومت چلانے کے لیے قرضہ لیتے رہو، اپنی تنخواہیں پوری کرتے رہو اور عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالتے رہو۔ ان کو معلوم ہے ہم آج ہیں، کل پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں، یہ کرسی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سولی پر وزیر اعظم کو چڑھایا گیا، آپ نے دیکھا کہ کتنے وزیر اعظم کو تھانوں کے اندر، جیل کے اندر بند کیا گیا، ہتھکڑیاں لگی ان کے ہاتھوں میں، تختہ دار پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ کر لو کہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے اگر تختہ دار پر لٹا دیا گیا تو کیا حشر ہوگا تمہارا۔ اس طرف توجہ آنی چاہیے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی اور آرمی چیف کی بھی، بلکہ پوری حکومت کی، تمام وزیروں کی، کہ مساجد کو تحفظ دیا جائے، مساجد میں اللہ کے گھر میں آنے والوں کو تحفظ دیا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے وہ روکتا ہے اور اس کے اندر خرابی کرتا ہے۔ یہ خرابی کرنے والے بمبار لوگ اور یہ پھر اس طرف توجہ نہ دینے والے، یہ سب ذمہ دار ہیں، آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا حکومت سے کہ اس طرف توجہ دے، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرے اور اپنے دفاتر کی جیسے تحفظات دیے ہوئے ہیں اس سے زیادہ تحفظات اللہ کے گھر مساجد کو دے۔